السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد تقی ثقافی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ Without taking your much time and wasting your important time, we come on our topic. Today I'll talk about Rabi Awwal. Rabi Awwal means so many objection and question and answer. ربیع اول شریف جیسے ہی ذہن و دماغ میں آتا ہے، یعنی بہت سارے سوال اور اس کے جوابات، لوگوں کا کہنا ہے کہ ربیع اول شریف منانا بدعت اور گناہ کا کام ہے۔ جو آل سعود کو مانتے ہیں، جو سعودی عرب کو مانتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ربیع اول شریف میں جلوس نکالنا، حضور کی پیدائش پہ خوشیاں منانا، یہ بالکل جائز نہیں، یہ بدعت ہے، گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی نے نہیں مانا۔ آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہیں منایا۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو دیکھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت فتنہ و فساد اور مانعین زکوٰۃ، یعنی اس وقت کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک پلر ہے جس کا انکار کر دیا تھا۔ ان سے لڑنے میں اور ان کو سمجھانے میں، ان کو پھر سے اسلام پہ لانے میں اور مرتدوں سے جنگ کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجئے تو ان کا عیسائیوں کا ظلم و ستم مٹانے میں، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرنے میں اور بیت المقدس، یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کو تحفے میں پیش کیا، ان کا وقت بھی جنگ میں ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور بھی کچھ ایسے ہی ختم ہوا، یعنی ان کے پاس تابعین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ فروعیات میں خرچ کرتے، بلکہ وہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ میں خرچ کیا۔ انہوں نے وقت ظلم و ستم کو مٹانے میں انہوں نے اپنا وقت لگایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس یہ وقت نہ تھا کہ حضور کی پیدائش جس طریقے سے آج ہم دھوم دھام سے اور جلوس نکال کے مناتے ہیں اس طریقے سے مناتے۔ اور دوسرا آبجیکشن یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ لائٹنگ کرتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں اور سارے چیزیں کرتے ہیں، گلیوں محلوں کو سجاتے ہیں، اس پہ فالتو پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں، تو اس سے اچھا ہوتا کہ آپ کسی غریب کو پیسہ دے دیتے تو اس غریب کا بھلا ہو جاتا۔ تو آئیے میں آپ کو کہتا ہوں، قرآن شریف کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ملے تو اس پہ خوشیاں مناؤ، اور یہ تمہاری خوشیاں منانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور یہ رحمت تمہارے لیے ہر اس چیز سے افضل ہے جو تم نے اس دنیا میں جمع کیا ہوا ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھیے، کیا آپ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی فضل اور رحمت ہے اللہ کی طرف سے؟ تو ہرگز نہیں۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی رحمت اور کوئی فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسری قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں میں بھیجا، مبعوث فرمایا۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یعنی رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں منائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں پہ اللہ نے رحم فرمایا، احسان فرمایا، کہ یعنی اللہ نے اس میں رسول کو پیدا فرمایا، یعنی ہمارے لیے سب سے بڑا فضل اور خدا کی رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تم اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. یعنی رب کی نعمت ہمیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے نزدیک، ہم سنیوں کے نزدیک کوئی نعمت بڑھ کر نہیں ہے. اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش پہ اس طریقے سے سیلیبریشن کرتے ہیں، اس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں. اب آئیے ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے، بدعت ہے، یہ گناہ ہے. تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ سعودی ڈے منانا تو جائز ہو جاتا ہے. آپ آل سعود والوں کے لیے سعودی ڈے پر جھنڈے لگانا اور گاڑیوں سے جلوس نکالنا اور وہ اسٹنٹ کرنا تو آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے، وہ بدعت نہیں کہلاتا ہے. لیکن حضور کے لیے جلوس نکالنا آپ کے لیے بدعت ہو جاتا ہے. حضور کے ربیع اول پہ یہ گھروں کو سجانا آپ کے لیے بدعت ہو جاتا ہے. ایک بات اور سجانے سے اور ڈیکوریشن سے ایک بات یاد آئی کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ دیوالیوں میں مسلمان اپنی دکانوں کو سجاتے ہیں، لائٹس لگاتے ہیں، اور وہی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ربیع اول پہ آپ اپنی دکان اور مکان کو نہیں سجا سکتے ہیں. ذرا غور کیجئے مسلمانوں، وہ کیسے مسلمان ہیں جو یعنی دیوالی پہ اپنی دکانوں کو تو سجاتے ہیں لیکن ربیع اول پہ سجانے پہ فتویٰ لگاتے ہیں، بدعت اور ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو مسلمانوں اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ لائیے، صحیح طریقے پہ لائیے. یہ آل سعود کے بہکاوے میں نہ آئیے، یہ آل سعود کے ورغلانے میں نہ آئیے. یہ انگریزوں کے دلال، یہ انگریزوں کے پھیلائے ہوئے مسلمان ہیں، تو ان سے بچیے. یہ جو کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، یہ وہی سچ ہو 100%، یہ بالکل حقیقت نہیں. آج سعودی عرب میں دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں ہو رہے ہیں، کیا کیا خرافات نہیں ہو رہی ہیں. مسلمان اور اسلام کے نام پہ کلنک ہوتا جا رہا ہے آل سعود اور سعودی عرب. تو ان کے کہنے پہ نہ جائیں، ان کے منانے پہ نہ جائیں، ان کے کرنے پہ نہ جائیں، ان کے منع کرنے پہ نہ جائیں، بلکہ جو اسلام میں ہے، جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے، جو ہمیں ہمارے علماء کرام فرما کے گئے ہیں، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، وہی کرے اور اسی پہ چلے. بس یہی باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی. میری باتیں اگر اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ابھی کانٹینٹ تھوڑے ویک ہے، آگے انشاءاللہ ایسے ہی آپ کی حوصلہ افزائی ملتی رہی سبسکرپشن سے تو اور مضبوط ہوں گے کانٹینٹ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوگی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.